اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے لوگوں کو دور کر دے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور انہیں ہنسی مذاق بنا لے، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج کے ہمارے اس معاشرے میں گانے، ڈرامے، فلمیں، میوزک اتنا عام ہو چکا ہے کہ اگر کسی گھر میں شادی ہے تو جب تک میوزک کا استعمال نہ ہو ہم سمجھتے ہیں شادی مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر ہم نے کہیں سفر کرنا ہے تو سفر کے دوران بھی اگر میوزک نہ ہو تو ہمیں سفر کرتے سکون نہیں آتا۔ ہمارے گھروں میں ایسے ہی دیگر تقریبات ہیں، اگر گھر میں میوزک نہ ہو تو ہمیں میوزک کے بغیر سکون ہی نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں ہمارا مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔ تو آئیے رب ذوالجلال کا قرآن اور ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان اس سلسلہ میں ہمیں کیا رہنمائی دے رہا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، اس کے اندر رب ذوالجلال یہ فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو خرید لیتے ہیں کھیل کی باتوں کو۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے، نضر بن حارث نامی شخص، اس نے کیا کام کیا کہ اس نے عورتوں کو خریدا، چند لونڈیاں ان کو خرید لیا، خریدنے کے بعد ان کی ایک تنظیم بنا دی، ایک جماعت بنا دی۔ اب اس جماعت کا کام کیا تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ لوگ دن بدن اسلام کو قبول کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگوں کا تعلق قرآن سے مضبوط ہو رہا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر خوف خدا آ رہا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ علیہ السلام کی شمع روشن ہو رہی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو جب اس نے یہ صورتحال دیکھی کہ اسلام کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، قرآن سے محبت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، نضر بن حارث نے اسلام کے خلاف یہ سازش کی کہ اسلام کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے۔ اب اسلام کے خلاف سازشیں تو آج بھی ہو رہی ہیں اور طرح طرح کی سازش ہو رہی ہے کہ آخر اسلام پر حملہ کیا جائے، اسلام کی جو روز بروز اکثریت ہے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب نضر بن حارث نے جب دیکھا، اس نے ایک بہت بڑی سازش کی۔ سازش یہ تھی کہ اس نے لونڈیوں کو خریدا۔ اب عورتوں کو خرید کر اس نے کہا تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے ڈانس کرنا ہے، تم نے گانا گانا ہے، تم نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اب پھر کیا ہوا، اس نے ان خواتین کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ تمہارے کھانے کا خرچہ، تمہارے پینے کا خرچہ، تمہارے دیگر اخراجات وہ میرے ذمہ ہیں، تم نے بس یہ کام کرنا ہے کہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لانا ہے۔ اب نضر بن حارث نے یہ تحریک شروع کی، جب دیکھتا کہ کوئی اسلام کو قبول کر رہا ہے اور اسلام کی طرف لوگ جا رہے ہیں تو انہیں واپس لانے کی کوشش کی جاتی کہ کسی طریقے سے لوگ واپس آئیں۔ پھر ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالی جاتی کہ اسلام میں تمہیں نماز بھی پڑھنے پڑتی ہے، روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے،
زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے، حج بھی کرنا پڑتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی پڑتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرنا پڑتا ہے، بھوک اور پیاس کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے، گرمی اور سردی میں تمہیں نماز کی پابندی بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن ادھر بے حیائی ہے، برائی ہے، آزادی ہے، تمہیں مال دیا جا رہا ہے، تمہیں کھانے پینے کے لیے سامان دیا جا رہا ہے، تم اسلام کو چھوڑو اور تم ہماری طرف برائی کی طرف آ جاؤ۔ اب جب نضر بن حارث نے یہ کام شروع کیا، لیکن اسلام کی پاور اپنی ہے، اسلام کی طاقت اپنی ہے، اسلام کی محبت بڑی پختہ محبت ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا عشق یہ بڑا مضبوط عشق ہے، جس نے اپنا دامن مضبوطی سے تھام لیا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام سے اپنا دامن جوڑ لیا۔ اس نے کہا تم جتنی مرض مجھے لالچیں دو، میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا، میرا جینا بھی اسلام کے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی اسلام کے ساتھ ہے۔ لیکن اس نے اپنی تنظیم کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، تو اس سلسلے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ کچھ لوگ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو خرید لیں اور برائی کی طرف لائیں اور اللہ کے راہ سے دور کر دیں، اور وہ اس کو ہنسی مذاق بنانا چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، جو برائی کی طرف بلا رہے ہیں اور جو برائی کی طرف آ رہے ہیں، رب ذوالجلال نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھ دیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دوران سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا، اور عبداللہ بن عمر چونکہ عمر میں بڑے تھے اور میری عمر چھوٹی تھی، میں جب ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا، کہتے دوران سفر راستے میں ایک آواز آئی، اور وہ میوزک تھا، سرنگی کی آواز تھی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ آواز آئی تو عبداللہ بن عمر نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں دے لی، اپنا راستہ بدل لیا، ایک سائڈ پر ہو گئے اور اپنے کانوں کو انگلیوں کے ساتھ بند کر لیا۔ حضرت نافع کہتے میں نے جب عبداللہ بن عمر کا یہ انداز دیکھا، مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا کہ راستے سے گزر رہے ہیں اور گزرتے ہوئے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی، اپنا راستہ بدل لیا۔ کہتے ہیں کچھ لمحات گزرے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اے نافع، کیا آواز آ رہی ہے، کوئی آوازیں تمہارے کانوں میں آ رہی ہیں؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے اپنے دونوں کانوں سے انگلیاں نکالی، جس راستے پر پہلے تھے اسی راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا اے جناب عبداللہ بن عمر، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ راستے پہ پہلے بھی چل رہے تھے، جب ادھر سے آواز میوزک کی آئی آپ نے راستہ بھی بدلا، اپنے کانوں میں انگلیاں بھی دے لی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اے نافع، یہ جو میں نے عمل کیا ہے یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کیا، یہ وہی عمل کیا ہے جو کرتے ہوئے میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام جب سفر فرما رہے تھے تو گانا گانے کی آواز آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو ناپسند کیا، حضور علیہ السلام نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی، اس وجہ سے کہ کہیں میرے کانوں میں میوزک کی آواز نہ آ جائے۔ ایک طرف اگر ہم عبداللہ بن عمر کے اس انداز کو رکھیں اور دوسری طرف اگر اپنی زندگیوں کو رکھیں کہ آج ہمارے گھروں میں میوزک ہے، ہم نے سفر کرنا ہو تو میوزک کے بغیر ہمارا سفر ہی نہیں ہوتا۔ مجھے ایک دوست بتانے لگے، وہ ڈرائیور تھے، تو کہنے لگے کہ ایک فیملی میرے ساتھ سفر کے لیے آئی، آگے والد ان کا بیٹھا ہے، پیچھے جوان بیٹیاں ہیں، مجھے کہنے لگے کہ کوئی میوزک وغیرہ اچھا سا گاڑی میں چلاؤ، تو میں نے کہا کہ میری گاڑی میں تو میوزک ہے ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے آپ کے ساتھ سفر ہی نہیں کرنا،
اس لیے کہ آپ کی گاڑی میں میوزک کا اہتمام نہیں. یعنی ہماری حالت اس حد تک ہم بدل چکے ہیں، اس حد تک ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں کہ اگر میوزک نہ ہو تو سفر کرنے میں سکون نہیں. گھر میں میوزک نہ ہو تو ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں ہمیں سکون نہیں مل رہا. ہمارے موبائلوں میں اگر ڈرامے، فلمیں، گانے نہ ہوں تو ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون نہیں. میرے بھائی، اسی لیے تو زندگیوں سے سکون ختم ہو چکا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے سکون گانوں میں نہیں رکھا، اللہ نے ہمارے لیے سکون فلموں میں نہیں رکھا، اللہ نے ہمارے لیے سکون ڈراموں میں نہیں رکھا. رب نے ہمارے لیے سکون اپنے قرآن کے اندر رکھا ہے. اگر ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے قریب آئیں، قرآن کی تلاوت کو سنیں اور قرآن کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لیں تو ہماری زندگیوں سے پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں اور ہر گھر کے اندر سکون آ سکتا ہے. یہی گانے سننا اور پھر میوزک سننا، اس سلسلہ میں ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل میں اس کا سینہ، اس کا دل اور اس کا پیٹ پیپ سے بھر جائے. اب اس حدیث پہ غور کرنا. فرمایا کہ اگر کسی شخص کا پیٹ، اس کا سینہ، اس کا دل پیپ سے بھر جائے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اس سے بہتر ہے کہ اگر اس کے دل کے اندر ایک بھی گانا اسے یاد ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ پیپ بہت خطرناک چیز ہے، انسان اس سے دور ہوتا ہے، اس کو وبا سمجھتا ہے. لیکن میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پیٹ بھر جائے پیپ سے، سینہ اور دل بھر جائے، فرمایا یہ پیپ اتنی خطرناک میری امت کے لیے نہیں جتنا خطرناک یہ بات ہے کہ میرا کوئی امتی اپنے دل کے اندر گانا یاد کر کے رکھ لے. لیکن آج پیپ سے تو ہم دور بھاگتے ہیں، وباؤں سے تو ہم دور بھاگتے ہیں، دنیا کی دیگر چیزوں سے تو دور بھاگتے ہیں، لیکن ہم گانوں کے قریب جاتے ہیں. آج کل جب تک گھر میں گانا نہ چلے، والدین سمجھتے ہیں اولاد کی تربیت ہی نہیں ہو رہی. اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جب وہی بیٹا بڑا ہو جائے، نہ وہ نمازی بنتا ہے، نہ وہ والدین کا ادب کرتا ہے، نہ وہ بڑوں کا احترام کرتا ہے، نہ اس کی توجہ قرآن کی طرف جاتی ہے. کیوں کہ جب تربیت کا وقت تھا اس وقت اس کو گانے سنائے. اور اب ہم ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک بنے. نیک اسی صورت میں بنے گا جب تربیت کرنے کا وقت ہو، اس وقت ہم اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سکھائیں. اور پھر ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس امت میں خسف بھی ہوگا، اس امت میں مسخ بھی ہوگا اور اس امت کے اندر قذف بھی ہوگا. آپ تینوں چیزوں پہ غور کرو. حضور فرماتے ہیں امت میں خسف بھی ہوگا، مسخ بھی ہوگا اور قذف بھی ہوگا. صحابی رسول نے عرض کی کہ محبوب یہ جو آپ ارشاد فرما رہے امت میں خسف بھی ہوگا، امت میں مسخ بھی ہوگا اور امت میں قذف بھی ہوگا، حضور اس کی وضاحت فرمائیں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا خسف سے مراد یہ ہے لوگ رات کو اپنے گھروں میں جب سوئیں گے تو بالکل تندرست ہوں گے، لیکن جب صبح اٹھیں گے تو بستیوں کی بستیاں وہ زمین کے اندر دھس چکی ہوں گی. اس کا منظر کئی دفعہ ہم سن چکے ہیں کہ رات کو لوگ سوئے تو تندرست تھے، صبح جب اٹھے تو بستیوں کی بستیاں زمین میں دھس چکی ہوں گی. پھر فرمایا کہ مسخ کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رات کو جب بندہ سوئے گا بالکل اس کی شکل ٹھیک ہوگی، لیکن جب صبح اٹھیں گے تو اس وقت ان کی شکلیں بندر اور خنزیر کی طرح ہو جائیں گی. پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس امت میں قذف بھی ہوگا. عرض کی محبوب قذف کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، لوگ اس کے ساتھ زخمی ہو جائیں گے اور لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. پھر صحابی رسول نے سوال کیا محبوب یہ ساری علامتیں خسف، مسخ اور قذف یہ کب ہوں گی؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت کے اندر گانا گانے والوں اور گانا سننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا،
اور لوگ سرے عام شراب پیئیں گے اور شرابوں کے اڈے بن جائیں گے اور بے حیائی عام ہو جائے گی اور معاشرے میں برائی پھیل جائے گی، فرمایا اس وقت میری امت پر یہ رب کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اگر آج ہم سوچیں کہ کیا ہم رب کے عذاب کو دعوت تو نہیں دے رہے، کس حد تک ہم ان برائیوں سے بچے ہیں اور کس حد تک ہم ان برائیوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہر بندے کے پاس موبائل ہے، میں یہ نہیں کہتا موبائل ناجائز ہے، موبائل استعمال کرو، اس کی دو صورتیں، یہ موبائل آپ کو برائی کی طرف بھی لے کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف بھی لے کر جاتا ہے۔ اس موبائل کے ذریعے آپ اگر اس کا استعمال اچھا کرو گے، موبائل میں قرآن کریم رکھو، اس کی تفاسیر رکھو، تقاریر رکھو، نعتیں رکھو، موبائل سے بندہ بڑی اچھی اچھی چیزیں سیکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اسی موبائل کا استعمال غلط کرو گے، اس میں فلمیں رکھو گے، اس میں ڈرامے رکھو گے، اس میں دیگر گانے رکھو گے، تو پھر یہ موبائل آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ جس طرح یہ 14 فروری کا دن آ رہا ہے تو میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں، نوجوان بیٹھے ہیں، کہ جس طرح یہ نضر بن حارث کی ایک سازش میں نے پہلے ذکر کی کہ اس کی ایک سازش تھی کہ لوگوں کو اسلام سے دور کرے، اور اس سازش کے لیے اس نے کیا کیا، اس نے لونڈیوں کو خریدا، ان کو پیسے دیے کہ تم گانے گاؤ، ڈانس کرو، تاکہ اسلام کے چاہنے والے تمہاری طرف آ جائیں اور لوگ اسلام سے دور ہو جائیں۔ اسی طرح اسلام کے دشمنوں نے ایک سازش کی اور 14 فروری کا جو دن ہے اس کو ویلنٹائن ڈے یہ نام دیا، کہ اب اس میں کیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جی یہ محبت کا دن ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام واحد وہ دین ہے کہ جس نے ہر لمحے کے اندر انسان کو محبت کا درس دیا ہے۔ اسلام صرف یہ نہیں کہتا 14 فروری محبت کا دن، اسلام کہتا ہے کہ جب تم دنیا میں آئے اسلام نے تمہیں محبت کا درس بھی دیا ہے، اسلام نے تمہیں ادب کا درس بھی دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری بہنوں کی عزت کریں تو پھر اسلام کے اس کلیے پر عمل کرو کہ تم لوگوں کی بہنوں کو عزت دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ماؤں کی عزت کریں تو پھر دوسروں کی ماؤں کی عزت کرو، اسلام تمہاری ماں کو عزت دے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کا اس دنیا میں لوگ ادب کریں، اس کا احترام کریں، اس کو عزت دیں، تو پھر اسلام کا یہ قانون ہے کہ تم دوسروں کی بیٹیوں کو عزت دو، اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس کے برعکس کیا، جس طرح 14 فروری کا دن بے حیائی، برائی، فحاشی کو عام کیا جاتا ہے، بڑے ناز و نخرے کے ساتھ نوجوان گھر سے تیار ہو کر نکلتا ہے اور مقصد کیا ہوتا ہے، بے حیائی، برائی، تو یہ جملہ اگرچہ بڑا سخت ہے، کڑوا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر تم گھر سے بڑے ناز نخرے کے ساتھ تیاری کر کے کسی کی بہن کو ملنے جا رہے ہو تو یہ یاد رکھنا یہ تمہارے اوپر قرض ہے، یہ قرض تمہیں اتارنا پڑے گا، یہ قرض تمہیں چکانا پڑے گا۔ اگر تم کسی کی بیٹی کو ملنے جا رہے ہو تو یاد رکھو تمہارے گھر میں بھی بیٹی ہے۔ اگر تم کسی کی بہن کے لیے جا رہے ہو تو یاد رکھو تمہارے گھر میں بھی بہن ہے۔ اگر تم کسی کی بیوی کے لیے جا رہے ہو تو یاد رکھو تمہارے گھر میں بھی بیوی ہے، اور یہ قرض ہے، اگر تم برا کرو گے تو تمہیں اس قرض کو اس دنیا میں چکانا پڑے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زنا، یہ بدکاری، یہ قرض ہے، اور اس قرض کو دنیا میں چکانا پڑتا ہے۔ اگر تم کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ برائی کرتے ہو تو یہ تمہارے اوپر قرض ہے، اور یہ قرض تمہیں دنیا میں چکانا پڑے گا۔ اور یاد رکھو کہ یہ دنیا ایک عارضی چیز ہے، اس بدکاری کے بے شمار اس کے نقصانات ہیں۔ اگر تم اس کو بھلائی کے طور پر اپنی زندگی کو استعمال کرو گے تو اس کے فوائد ہیں، لیکن اگر تم اس زندگی کو برائی کے طور پر استعمال کرو گے تو اس زندگی میں تمہارے لیے نقصانات ہیں۔ نقصان کیا ہے؟ ایک نقصان یہ کہ تم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو۔ جب انسان بدکاری کرتا ہے
اس وقت وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ بدکاری میں کیا انسان کے لیے گناہ میں لذت ہے، لیکن گناہ کر کے کبھی کسی کو سکون نہیں ملتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے گناہ کیا مجھے سکون ملا، لذت ملے گی عارضی، لیکن انسان بے سکون ہو جائے گا، اس کی زندگی میں بے سکونی آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج بھی جب 14 فروری کا دن آئے، ہر نوجوان یہ پکارے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلمہ آپ کا پڑھا ہے اور 14 فروری کا دن میں نے آپ کی غلامی میں اپنانا ہے۔ یہ عشق کی جو باتیں ہیں، اگر عشق کی داستان پڑھنی ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر کا عشق پڑھو، عمر فاروق کا عشق پڑھو، عثمان غنی کا عشق پڑھو، مولا علی کا عشق پڑھو، امام حسن کا عشق پڑھو، امام حسین کا عشق پڑھو، اویس کرنی کا عشق پڑھو، بلال حبشی کا عشق پڑھو، غوث اعظم کا عشق پڑھو، حضرت غازی علم الدین شہید کا عشق پڑھو، غازی ممتاز حسین قادری کا عشق پڑھو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عشق کیا، آج ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے۔ اگر چاہتے ہو ہمیں معاشرے میں عزت ملے، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا معاشرے میں نام باقی رہے، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا معاشرے میں کام باقی رہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آج اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اپنے رب کی فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرو، اللہ دنیا میں بھی نام اور کام کو روشن کر دے گا، آخرت میں بھی روشن کر دے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیاں اسلام کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی غلامی اور حضور کی غلامی والی زندگی اور حضور کی غلامی والی موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔